اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سکستھ اردو میں ایک نیا سبق پڑھیں گے جس کا عنوان ہے شاعری کشمیر مہجور۔ مہجور ایک بہت بڑا شاعر تھا، بہت بڑا فلسفہ نگار تھا۔ اسی کے متعلق ہمیں آج اس سبق میں پڑھنا ہے۔ شاعری کشمیر مہجور کا پورا نام پیرزادہ غلام احمد تھا، یعنی مہجور جو ہے اس کا اصل نام کیا تھا؟ غلام احمد۔ وہ متری گام ضلع پلوامہ میں 11 اگست 1887 کو پیدا ہوئے۔ مہجور جو ہے پلوامہ کے ایک ضلع پلوامہ کے ایک گاؤں متری گام میں 11 اگست 1887 کو پیدا ہوئے، اور ان کے والد کا نام پیر عبداللہ تھا اور والدہ یعنی ماں کا نام سیدہ بیگم تھی۔ مہجور کی ابتدائی تعلیم گھر میں ہی ہوئی۔ وہ بچپن سے ہی بہت ذہین تھے، یعنی مہجور جو تھے اس نے ابتدائی تعلیم کہاں پر حاصل کی؟ گھر پر، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بچپن ہی سے یعنی کہ چھوٹی ہی عمر ہی سے ذہین تھے، عقل مند تھے، چالاک تھے۔ انہیں علم حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا۔ انہوں نے ترال جا کے علی گنائی عاشق ترالی سے بھی درس لیا، یعنی کہ وہ پڑھنے کا بہت شوقین تھا، اور اس نے ترال کے چند اشخاص جن کے نام علی گنائی ہے، عاشق ترالی ہے، ان سے بھی سبق حاصل کیا۔ بعد میں مروجہ تعلیم کے لیے انہوں نے مدرسہ نصرت الاسلام سری نگر میں داخلہ لیا۔ مہجور کی طبیعت میں خودداری تھی، یعنی مہجور جو تھے وہ بہت خوددار تھے، اس لیے پیر مریدی کے آبائی پیشہ پر خود کما کر کھانے کو ترجیح دی، لہذا اس نے پیر مریدی چھوڑ دی، پیر مریدی کی آمدنی چھوڑ دی اور خود کمانے کا فیصلہ کر لیا۔ مہجور نے پہلی بار 1905 میں پنجاب کا سفر کیا اور بڑے بڑے عالموں اور شاعروں سے ملاقات کی۔ عزیز بچوں، مہجور نے 1905 میں کہاں کا سفر کیا؟ پنجاب کا، اور وہاں پر بڑے بڑے عالموں سے ملاقات کی۔ اسی سفر کے دوران مہجور نے شعر گوئی کا باقاعدہ آغاز کیا، یعنی اس سفر کے دوران اس نے شعر گوئی کا باقاعدہ شروعات کیا۔ 1908 میں شجر کش کی حیثیت سے ملازم ہوئے۔ 1908 میں وہ کس کی حیثیت سے ملازم ہوئے؟ شجر کش کی حیثیت سے ملازم ہوئے، یعنی شجر کش کیا ہوتا ہے؟ نسب نامہ تیار کرنے والا، نسب نامہ تیار کرنے والا وہ ملازم جو کسی خاندان کے افراد کا نام نسل کے سلسلے سے مرتب کرے، ٹھیک، اس کو کہتے ہیں شجر کش، اور لداخ بھیج دیے گئے۔ بعد میں پٹواری بنے۔ شجر کش ملازمت کے بعد پٹواری بنے اور پینشن ہونے تک اسی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ مہجور کو ملازمت کے سلسلے میں لداخ، کرگل، ہاجن، سوریار، ہندوارہ اور اری گام میں رہنا پڑا۔ یعنی پٹواری بننے کے بعد مہجور نے کہاں کہاں ڈیوٹی دی؟ لداخ، کرگل، ہاجن، ہندوارہ، اری گام میں اس کو ڈیوٹی دینی پڑی۔ اسی دوران مہجور کو طرح طرح کی تکلیفیں بھی اٹھانی پڑی، یعنی اس کو بہت سے پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا۔
3 بار معطل کیے گئے، یعنی 3 بار اس کو ڈپارٹمنٹ سے معطل کیا گیا، اس کی سروس کو روک دیا گیا۔ پٹواری بننے کے بعد ایک بھی ترقی نصیب نہ ہوئی۔ ان کے افسران بالا ان کی لیاقت سے جلتے تھے، یعنی ان کے افسران جو تھے وہ ان کی لیاقت سے، ان کے اچھائی سے ان کو خوش نہیں ہوتا۔ شخصی راج کا دور تھا، اس لیے مہجور کی شکایت پر کوئی غور نہیں کرتا تھا۔ یعنی کیا، مہجور جو تھا اگر وہ کسی کو شکایت بھی کرتا تو اس شکایت کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا تھا۔ لہذا اس عظیم ہستی پر کبھی بھی اس کی بات سننے کو جو افسر بالا تھے وہ تیار نہیں تھے۔ لہذا اس طرح سے مہجور نے لداخ وغیرہ وغیرہ جگہوں میں اپنی ڈیوٹی دی۔ تو آج اتنا ہی، باقی انشاءاللہ کل، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔